آج کی یہ محفل ہمارے ہفتہ واری اجتماع میں، جیسا کہ ہمارے معمولات میں برسوں سے یہ بات ہے کہ جس ہفتے جس مشہور و معروف بزرگ کا یوم وصال یا یوم ولادت ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہفتہ واری اجتماع کو اسی بزرگ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور آج عارف باللہ، عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ستودہ صفات سے ہم نے اپنی محفل کو منسوب کیا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ اور 2 احادیث طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عارف رومی مولانا جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اصل نام محمد ہے۔ ان کے والد کو بہاؤالدین کہتے ہیں، لیکن ان کا بھی نام محمد ہے، اور ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی حضرت مولائے روم رحمت اللہ تعالی علیہ نسب کے اعتبار سے آپ صدیقی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اور مولائے روم رحمت اللہ علیہ کا عشق رسول اب جانچنے، پرکھنے اور تحقیق کرنے کے لیے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے کہ امت کے سب سے بڑے عاشق رسول سے جس کا رشتہ نسب جا کر کے مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو عشق ملا تھا ان کے جد کریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ورثے میں ملا تھا۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہے، اور یہ وہ خاندان صحابہ کی کائنات میں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ماں باپ بھی صحابی، ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ بھی صحابی، ابو بکر صدیق کے بیٹے اور بہویں بھی صحابی، ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتیاں بھی صحابی۔ اس طریقے سے صدیق اکبر کی 4 پشتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں جو ہے وہ شرف صحابیت سے مالا مال ہے۔ یہ شرف اللہ نے صحابہ کی کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، اور انہی سے سیدنا حضرت مولانا جلال الدین عارف رومی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ہے۔ چونکہ آپ کے والد بہت بڑے عالم تھے اور آپ سلطان العلماء کہلاتے تھے اپنے دور کے اندر، اور آپ بلخ کے بہت بڑے عالم تھے، بعض لوگوں نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم ابن ادہم سے جوڑ کر صدیق اکبر تک پہنچایا ہے۔ اگر یہ سلسلہ نسب صحیح ہے مورخین اور محققین کی تحقیق کے مطابق، تو پھر یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی اولاد میں سے بھی ہے، اور ان کا سلسلہ نسب صدیق اکبر سے جا کے ملتا ہے۔ لیکن بہت سارے محققین نے، جتنے محققین نے سب نے آپ کو صدیق اکبر کی اولاد کو کہا، لیکن بعض نے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم کا ذکر کیا اور بعض نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن بہرحال آپ صدیقی ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک میں سے ہیں۔ سیدنا عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پہلے استاد آپ کے والد بزرگوار خود ہی ہیں۔ آپ کے دادا بلخ کے بہت بڑے عالم تھے، آپ کے والد بھی بلخ کے بہت بڑے عالم تھے، سلطان العلماء۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج سے جو ہے وہ تقریباً 800 سال پہلے اگر کسی کو
बल्ख जैसी सरजमीन पर सुल्तानुल उलमा कहा जा रहा हो तो उसकी इल्मी लियाकत का आलम क्या होगा। आजकल के अलकाबात की बात नहीं है, आज से तकरीबन 800 साल 900 साल पहले की बात अर्ज की जा रही है। तो आपने जितने उलूम हासिल किए वो ज्यादातर अपने वालिद बुजुर्गवार से, और उनके बाद आपके वालिद के एक मुरीद थे और शागिर्द थे हजरत सैयद बुरहानुद्दीन, जिनको मुहक्किक तिरमिजी कहते हैं। वह भी बहुत बड़े आलिम भी थे और आरिफ भी थे। और फिर आपने हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मजीद दिमश्क जाकर के वहां भी इल्म हासिल किया, और दिमश्क में आपकी मुलाकातें हजरत सदरुद्दीन कौनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो ये मुरीद व खलीफा हैं हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के, और हजरत आरिफ रूमी जब तालिब इल्म थे तो उस वक्त आपकी मुलाकात हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी से हुई, और मजीद शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से आपकी मुलाकात, हजरत शेख सादी शिराजी से आपकी मुलाकात। इसी तरह हमारे यहाँ जो पानीपत शरीफ में बू अली शाह कलंदर है, हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, ये शागिर्द हैं और फैज याफ्ता हैं हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के। इसी तरीके से शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतालिक भी आया है कि आपने भी बहुत सारे फयूज और बरकत आरिफ रूमी से हासिल किए। आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह ने बहुत इल्म से नवाजा था। जितना इल्म था वैसा ही अखलाक भी था, वैसा ही किरदार भी था। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके अखलाक, उनके किरदार और उनके कैरेक्टर से पूरा रोम मुतासिर था। रोम आम तौर पर जो है वो आजकल के आप टर्की को कह लें तो इसको समझ लीजिए कि इसका पुराना नाम जो है वो रोम है। रोम का एक शहर था जो है वो, उसको कोनिया कहते हैं। कोनिया में हजरत आरिफ रूमी कैसे पहुंचे उसकी दास्तान ये है, क्योंकि आपकी पैदाइश रबीउल अव्वल शरीफ में बल्ख में हुई और आप 604 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए माह रबीउल अव्वल शरीफ को। आपकी उम्र अभी 5-6 साल की थी। तो जो आपके वालिद थे सुल्तानुल उलमा हजरत शेख बहाउद्दीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन, वो बहुत बड़े मुहक्किक भी थे, बहुत बड़े खतीब भी थे, बहुत बड़े आरिफ बिल्लाह और शेख तरीक़त भी थे। तो बादशाह वक्त आपका बड़ा मोतक़िद था, लेकिन चूंकि मुआसरीन में हासिदीन होते हैं, आमतौर पर जब अल्लाह दौलत किसी को दे, इल्म किसी को दे, तकवा किसी को दे, कसरत से किसी के मुरीदीन ज्यादा हों, चाहने वाले ज्यादा हों, शोहरत उसकी ज्यादा हो, तो ये एक फितरी लोगों का तकाजा है। आमतौर पे हालात ही होते हैं कि लोग उससे हसद करते हैं। तो ऐसे ही मौलाना रूम के वालिद के भी हासिदीन थे, और हासिदीन में ऐसे बड़े नाम भी हैं कि जिनका तस्करा अबस होगा, फजूल होगा, बदगुमानियों का सबब होगा। कभी कभी तो यकीन भी नहीं आता कि ऐसे लोग भी किसी से हसद कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल तो फिर यह हुआ कि बादशाह एक दिन हजरत मौलाना बहाउद्दीन से मुलाकात के लिए आया, मौलाना रूम के वालिद से। तो देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो साथ में कुछ उलमाए जाहिर भी साथ थे। तो उन्होंने कहा कि देखो फला साहब की कितनी भीड़ है यहाँ। तो उन साहब ने कहा कि हम तो आपको बताने की हिम्मत नहीं करते थे, बादशाह तो यही है, आपके पास सिर्फ महल और चाबियां हैं, दिलों पे तो ये हुकूमत करते हैं और ये जिस दिन चाहेंगे आपका तख्ता पलट जाएगा। तो फिर बादशाह की ये बात दिमाग में आ गई, तो उसने अपनी चाबियां हजरत मौलाना बहाउद्दीन को दिया और सिपाहियों को भेजा कि ये चाबियां आप ले लें, जब मैं तो सिर्फ कलीद बरदार रह गया हूं, चाबियां सिर्फ मेरे पास है, बादशाह तो आप ही हो गए हैं। तो उस वक्त हजरत मौलाना बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जुमा का इंतजार है, जुमा की नमाज हम पढ़ाएंगे और उसके बाद आपके मुल्क बल्ख से हिजरत कर जाएंगे। और आपने बल्ख से हिजरत की। हिजरत में भी आपकी मकबूलियत का आलम यह था
کہ جب پتہ چلا کہ مولانا بہاؤالدین بلخ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو بلخ کے 2000 لوگ ہجرت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. حالانکہ منزل نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے، لیکن محبت جو تھی. اگر آج کسی کو کہا جائے کہ بھائی کوئی شخص یہاں چھوڑ کر کے 50 کلومیٹر جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے فی امان اللہ، یا بہت عاشق ہوں گے تو کہیں گے نہ جاؤ، اور اگر بہت اس سے محبت کم ہوگی تو کہیں فی امان اللہ، آتے جاتے رہنا، تعلقات بنائے رہنا، فون کرتے رہنا. کوئی جانے کے لیے ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن 2000 لوگ اس دور میں جس کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، اس کی مقبولیت کا عالم کیا رہا ہوگا. بہرحال آپ نے ہجرت کی، یعنی مولانا بہاؤالدین نے، اور آپ مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے، مختلف بلاد کا دورہ کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ کونیا کی سرزمین پر، روم کی سرزمین پہ پہنچے، اور وہیں پر آپ مقیم ہو گئے، اور وہیں آپ کا وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جو شاگرد تھے اور آپ کے جو وہ مرید اور خلیفہ تھے، حضرت مولانا سید برہان الدین محقق ترمذی، وہ اس وقت کونیا میں موجود نہیں تھے. وہ کونیا تشریف لائے، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں نہیں تھے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ جلال الدین محمد، تم تحقیق اور علم کے معاملے میں اپنے باپ سے 2 قدم آگے نکل گئے، لیکن روحانیت کے معاملے میں ابھی آپ اس منزل پر فائز نہیں ہوئے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ وقت ہمارے پاس دے کر کے کچھ روحانیت سیکھیں، کچھ عشق مستی کے جذبات سیکھیں، کچھ وہ سوز و ساز اور وہ کیف و سرور سیکھیں جس کا تعلق کتابوں سے نہیں بلکہ باطن سے ہے. اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. علم اہل علم سے ملتا ہے اور عشق اہل عشق سے ملتا ہے. یہ بات خاص ہے. اگر آپ کسی جاہل ان پڑھ گوار کے پاس جا کر کے کہیں کہ آپ مجھے ایک صرف نو پڑھائیں تو وہ نہیں پڑھا سکتا آپ کو. آپ مجھے فقہ پڑھائیں، وہ نہیں پڑھا سکتا آپ کو. آپ اس کو اصول حدیث پڑھانے کے لیے کہیں، وہ نہیں پڑھا سکتا آپ کو. تو جس طریقے سے اصول فقہ، اصول حدیث، صرف نو کوئی جاہل گوار اور ان پڑھ نہیں پڑھا سکتا، ویسے ہی کوئی عشق سے عاری اور عشق سے دور جو ہے وہ بندہ آپ کو عشق کا سبق نہیں پڑھا سکتا. عشق کے لیے اہل عشق کے پاس بیٹھنا اور ان کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے. حضرت سید برہان الدین محقق ترمذی نے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائی روحانیت کی، لیکن وہ جو آگ دل میں لگ گئی تھی، ابھی ہنوز وہ تشنا تھی، بلکہ وہ ایک چنگاری ہی تھی جس نے عارف رومی کے دل میں وہ ایک گویا کہ لو کو جلا دیا تھا چراغ کی. اور یاد رکھیں، ہر دور میں جب لوگ گمراہی کی طرف جائیں، جب لوگ بدبختی کی طرف جائیں، جب لوگ گناہوں کی طرف جائیں، جب لوگ مادیت پرستی کی طرف جائیں، تو اس وقت لوگوں کو اگر کوئی چیز صحیح طور پر رہنمائی کر سکتی ہے تو اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو عشق و محبت کی باتیں کہتے ہیں. چونکہ عارف رومی کا جو دور ہے 7ویں صدی ہجری کا دور، تھوڑا سا اس پر ایک ہلکا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جو 7ویں صدی ہجری کا دور ہے وہ بڑا بھیانک دور ہے. چونکہ وہ دور ایسا دور ہے، سلجوکیوں میں جو ہے وہ ایک عجیب سی انارکی، ایک جو ہے وہ مطلق العنانی کا جذبہ، خود حاکم بن جانے کا جذبہ، مسلمانوں کی آپسی سیاسی چپکلشیں، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، جنگیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا جرائم میں مبتلا ہو جانا، پاپ میں مبتلا ہو جانا، سلجوقی بادشاہوں کا دین سے دور ہو جانا، اس طریقے کے بہت سارے عجیب و غریب حالات. اور ایسے حالات یہ تو شہنشاہوں کے تھے، یہ تو بادشاہوں کے تھے. ابھی صلاح الدین کا دور کوئی بہت اس کو گزرے ہوئے وقت نہیں گزرا تھا، لیکن پھر بھی لوگ آوارہ ہو گئے تھے، عیاش ہو گئے تھے. حالات یہ تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے، مسلمانوں کے گھروں میں گانے والی عورتیں، یہاں تک کہ لکھا گیا کتابوں کے اندر کہ معاذ اللہ ایک ایک مالدار کے گھر میں 300 لڑکیاں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا،
اور عذاب اس شکل میں آیا کہ اللہ نے ان پر قحط سالی مسلط کی، اور جب قحط سالی مسلط ہوئی تو ایسا قحط تھا، لاک ڈاؤن کوئی بات نہیں، لاک ڈاؤن کی بھوک اور پیاس کوئی بات نہیں، لیکن آج کے دور میں تو ریلیف کا دور ہے، آج کے دور میں تو امداد کا دور ہے، آج کا دور تو مٹھی میں لوگوں نے دنیا کو کر لیا ہے، جب وہ دنیا ایک انسان کی مٹھی میں ہے، ان دنیا جب وہ ایک چھوٹا سا جب وہ گاؤں بن چکی ہے، چھوٹا سا دیہات بن چکی ہے، یہ کیفیت ہے آج دنیا کی۔ لیکن اس دور میں جب عارف رومی نے آنکھ کھولی تو اس وقت تو جرائم اور گناہوں کا یہ عالم تھا، اور قحط سالی کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ جب بھوک کے لیے ترسے اور تڑپے تو لوگوں نے کتے اور بندر کو تک بھون کر کے کھا لیا۔ بھوک کی وجہ سے اتنے لوگ مجبور ہوئے کہ لوگوں نے کتے اور بندر تک بھون کر کے کھائے، صرف کتے اور بندر ہی نہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو ذبح کر کے بھون کر کے کھا لیا۔ لوگوں کی بھوک کی تڑپ کا یہ عالم تھا، اس طرح کے حالات تھے اس وقت میں۔ اب لوگوں کو اگر کوئی سدھار سکتی تھی کوئی چیز، آپ غور کریں، جب قحط سالی نے نہ سدھارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی جھلکیوں نے لوگوں کو نہ سدھارا اس وقت، اور لوگ اس وقت بھی سدھرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اس وقت تو سدھارنے کا ایک ہی سبب تھا، وہ ہے عشق کی آگ لگانا۔ اس لیے کہ جب بھی دلوں میں عشق آئے گا، جب بھی دلوں میں محبت آئے گی، جب بھی دلوں میں عشق کی آگ جلے گی تو کسی کو دین کی طرف لانا آسان ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور عشق لازم و ملزوم ہے، ایمان اور عشق لازم و ملزوم ہے۔ جہاں عشق ہوگا وہیں ایمان ہوگا، اور جہاں ایمان ہوگا وہیں عشق ہوگا۔ اگر عشق کی لو کہیں پر مدھم ہو رہی ہے، سمجھ لو کہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ عشق کی آگ اگر کہیں بجھ رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ ایمان جو ہے وہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر کہیں پر عشق کی آگ جو ہے پورے زناٹے اور شراروں کے ساتھ جل رہی ہے، سمجھ لو کہ ایمان عروج پاتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے امام اہل سنت نے پچھلی صدی میں جبکہ اللہ اکبر کس طریقے کے حالات تھے، تو امام نے ایک ہی راگ لوگوں کے سامنے الپا اور ایک ہی نغمہ لاہوتی لوگوں کو پیش کیا، وہ ہے عشق اور عشق اور عشق۔ وہ ایک ہی بات کرتے رہے، عاشق بن جاؤ تم سب کچھ بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں۔ تو عشق کی وجہ سے لوگوں کو دین کے قریب کرنا آسان ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو اللہ کے ایمان والے بندے ہیں وہ شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت عشق کی بات کرتے ہیں، قرآن میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا تصور ہے اس کا؟ محبت کی بات تو ملتی ہے لیکن عشق کی بات نہیں ملتی۔ ہم کہتے ہیں اشد حبا للہ، یہی تو عشق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صرف حب کہا جائے گا تو محبت مراد لی جائے گی، اور جب محبت شدت کے ساتھ ہوگی، اپنی حدوں کو پار کرے گی، تو اس وقت جو ہے وہ عشق کا روپ دھار لے گی اور آدمی عاشق کہلائے گا۔ تو اسی طرح پھر میرے آقا نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون نہ کہنے لگے۔ تو جہاں عشق ہے وہی ایمان ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے رسول اللہ کی محبت کے لیے الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، کہ آگاہ ہو جاؤ محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو عشق کی آگ جب لوگوں کو عذاب الہی بھی بیدار نہ کرے، جب لوگوں کو خدا کے عذاب کی جھلکیاں بھی بیدار نہ کرے، جب لوگوں کو قحط سالیاں، جب لوگوں کو بارش کا رک جانا، جب لوگوں کو زلزلوں کے جھٹکے ان کو اللہ کی طرف نہ لائے،
تو اس وقت انسان کو اگر کوئی چیز پھر خدا کی طرف اگر کھینچ سکتی ہے تو وہ عشق کا ماحول ہی کھینچ سکتا ہے، اور پھر اللہ اکبر عشق والے ہی زمانے میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، اور اسی عاشق اور عارف کا نام حضرت مولانا جلال الدین رومی ہے۔ رومی نے علم تو حاصل کیا، علم اتنا تھا، خدا نے علم اتنا دیا تھا کہ کوئی ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ علم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر اس زمانے میں آج کے دور کی طرح عنوانات سیٹ نہیں ہوتے تھے۔ جیسے آج اگر غوث پاک کا جلسہ ہے تو پوسٹر پر اعلانات کے ذریعے پہلے سے ہوگا جشن غوث اعظم، جشن غریب نواز، جشن عارف رومی، فلاں فلاں فلاں۔ پھر بھی ہم لوگ عنوان کا تو حق ادا کر ہی نہیں پاتے، علم ہی اتنا نہیں ہے۔ ویسے تو ہماری حیثیت ہی کچھ بھی نہیں، مگر اس دور کا دستور یہ تھا کہ جب محفل سجتی تھی تو قاری سے کہا جاتا تھا قرآن کی تلاوت کرو، اور جب قاری قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو اسی آیت پر نکات، تفسیر کے اقوال بیان کیے جاتے تھے، تفسیری اقوال بیان کیے جاتے، اور اسی کو تقریر کہتے تھے، وہی خطابات ہوتے تھے۔ یہ تھے اس دور کے حالات۔ تو حضرت عارف رومی جب قرآن کی تفسیر بیان کرتے تو پورے مجمع پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، ایک کیف طاری ہوتا، سرور طاری ہوتا، لوگوں پر اثر ہوتا آپ کی باتوں کا۔ ایک مرتبہ ایک فقیہ صاحب، فقیہ مطلب جن کو علم فقہ میں درک حاصل تھا، وہ محفل میں بیٹھے تھے۔ بیٹھے بیٹھے محفل کے اندر چونکہ ان کو حسد تھا مولانا روم سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اور قاری کی جو ہے وہ گھال میل ہے، گویا کہ سیٹنگ ہے، تم جو چاہتے ہو اسی آیت کو یہ قاری پڑھتا ہے، اور پھر تم بیٹھ کر کے اسرار بیان کرتے ہو، نکات بیان کرتے ہو اور واہوائی لوٹتے ہو، تو یہ پہلے سے تمہاری سیٹنگ ہے۔ اگر وہ بھی تو کوئی عیب کی بات تو نہ تھی، مگر بھئی سیٹنگ قاری سے ہو سکتی تھی، مواد تو قاری نہیں دیتا تھا نا، عنوان جو ہے وہ مضامین تو قاری نہیں دیتا تھا، وہ تو عارف رومی بیان، یا جیسے ہم لوگ دیکھ دیکھ کر کے بیان کرتے ہیں، کوئی موبائل ساتھ میں لا رہا ہے، کوئی نوٹ ساتھ میں لا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آئی پیڈ ساتھ میں لا رہا ہے، تو اس طرح ہم لوگ محتاج قوت حافظہ ساتھ نہیں دیتا تو اس کو لا کر کے لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس دور میں عارف رومی اور وہ بزرگ لوگ جو ہیں وہ فی البدی جو ان کے پاس سینے میں علم ہوتا تھا وہ اسرار اور رموز بیان کرتے تھے۔ تو وہ فقیہ صاحب نے کہا کہ تمہاری اور اس قاری کی سیٹنگ ہے، تال میل ہے، گھال میل ہے تمہارا، اور تم جو کہتے وہ وہی آیت پڑھتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عارف رومی نے کہا، ان کی علم کی صلاحیت بیان کر رہا ہوں، عارف رومی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اس کی میری سیٹنگ ہے، یہ سیٹنگ میں تو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نہ سمجھے کہ عارف رومی بھی انگلش بولنے لگے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو کہا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی میری سیٹنگ ہے تو آپ کوئی آیت پڑھو، آپ کوئی آیت پڑھو، پھر دیکھو اللہ کا کرم کیسے ہوتا ہے۔ تو اس وہاں پر چونکہ اس فقیہ صاحب نے وہاں سورہ والضحیٰ کی تلاوت شروع کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب آپ کو حیرت ہوگی عارف رومی نے عنوان کس کو بنایا؟ عارف رومی کے پاس علم اتنا تھا، آپ نے والضحیٰ کے واو کو عنوان بنایا، اور نماز فجر کے بعد سے آپ نے صرف واو کیا ہے والضحیٰ کا اس پر گفتگو شروع کی۔ ظہر کا وقت آیا، نماز ظہر پڑھی گئی، ظہر کے بعد پھر واو بیان کیا، اس کے بعد عصر کا وقت آیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر واو کا مطلب بیان فرمایا، پھر مغرب کا وقت آ گیا اور آپ واو ہی بیان کرتے رہے۔ فرمایا کہ بس اتنا ہے، ٹائم ختم ہوا لیکن مضامین باقی ہے۔ تو وہاں حال یہ تھا، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ رہے تھے، لوگ وجد اور رقص کر رہے تھے، لوگ جھوم رہے تھے، اور اس فقیر کی طرف دیکھا گیا تو وہ قدم پکڑ کر کہتے تھے مجھے معاف کرنا، مجھے نہ پتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا۔ یہ آپ کی علمی صلاحیت تھی۔ واو، آپ غور کریں، واو کون بیان کر سکتا؟ واو کا مطلب کیا ہے؟ کون جانتا ہے واو کا مطلب؟ لیکن عارف رومی نے اس شان کے ساتھ واو کا عربی تو دوحہ کا موقع بھی نہیں آیا تھا، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچتی، لیکن یہ آپ کے علوم تھے۔ تو آپ بڑے عالم تھے،
اس لیے آپ کی عزت بہت تھی. آپ کو مولانا روم کہا جاتا تھا, مولوی روم کہا جاتا تھا. حضرت عارف رومی کو مولانا روم عارف جو ہے وہ مولوی کہا جاتا تھا آپ کو. اچھا, اس دور میں کسی کو مولوی کہنا بھی بہت بڑی بات ہوتی. آج تو معاذ اللہ لوگ توہین کے طور پہ مولوی کہتے ہیں, لیکن مولوی بہت بڑی بات ہوتی تھی اس وقت. تو آپ کو مولوی روم مولانا روم کہا جاتا تھا. ایک مرتبہ جو ہے وہ اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے تو آپ کے دستبوسی کرنے والے اور ہاتھ چومنے والوں کی ایک قطار ہوتی, بڑے عظیم زرق برق لباس کے ساتھ, خوبصورت امامے کے ساتھ, اچھی سواری کے ساتھ, اچھے لباس کے ساتھ, اچھے جوتوں کے ساتھ, شاگردوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا پیچھے, ایسے کر و فر کے ساتھ آپ نکلتے تھے, یعنی پورے عالمانہ وقار کے ساتھ, اور لوگ حیرت سے دیکھتے رہتے تھے. لیکن ابھی وہ عالم تو تھے, لیکن عشق اس منزل پر نہ پہنچا تھا جو ان کو عارف بنا سکے. تو اس وقت ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا شمس الدین, اور ان کو تاریخ میں شمس تبریزی کہا گیا. ان کا تعلق ایران تبریز سے تھا, جو شمس تبریزی کہتے ہیں, شمس الدین تبریزی. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ تھے. شمس تبریز کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی مجذوب تھے, کوئی جاہل ان پڑھ تھے. ایسا نہیں. حضرت شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بڑے عظیم فقیہ, بڑے عظیم عالم, بڑے عظیم محدث, بڑے عظیم مفسر تھے. اور ان کے پیر و مرشد کی جب ان پہ نظر پڑی تو انہوں نے سب چھوڑ کر کے جو ہے وہ اسی میں اپنی زندگی کو گزارا, اور وہ ایک عاشق کی حیثیت سے پھر بکھرے ہوئے بال اور پھٹے ہوئے کپڑے, پھر اسی دنیا میں وہ آ گئے. تو ان کی ایک تمنا تھی, یہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مولا جو عشق کی آگ میرے دل میں تو نے لگائی ہے, مجھے کوئی ایسا ملتا نہیں کہ یہ میں اس کے اندر انڈیل دوں, کوئی ایسا دے کہ میرے مرنے سے پہلے کہ میں یہ آگ اس کے دل کے اندر انڈیل سکوں, اس کے دل میں اتار سکوں. تو اس وقت غیب سے آواز آئی, تم کونیا جاؤ, اور کونیا میں ایک شخص ہے محمد جلال الدین رومی, تو اس سے ملاقات کرو, یہ اسی کا دل اس کا متحمل ہے کہ جو آگ عشق کی تیرے دل میں لگی ہے اس کا دل اس کو اٹھا سکے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ سب کے دل عشق کے بار کو بھی برداشت نہیں کر سکتے, سب کی اپنی اپنی حیثیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم جب عشق رسول کی دعا کرتے ہیں تو قدرت ہمارے ظرف کے مطابق ہمیں عشق عطا کرتی ہے. اگر وہ عشق دے دے جس کو عشق کامل کہتے ہیں تو بہت سے لوگ زندہ ہی نہ بچیں. جیسے مثال کے طور پہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی, ہمارے سرکار بغداد, ہمارے مرشد, ایک مرتبہ ان سے ان کے ایک مرید و خلیفہ نے کہا, حضور مجھے عشق چاہیے. تو فرمایا جتنا تیرا ظرف ہے اتنا تو دے دیا گیا. کہا مجھے مزید چاہیے, حل میں مزید ہے, میرا دل کہہ رہا ہے. فرمایا کہ سوچ لے. کہا حضور عطا کرے. کہا سوچ لے. کہا عطا کرے. آپ نے نظر ڈالی اور وہ عشق کی جو کیفیت آپ کے دل پہ تھی آپ نے اس مرید و خلیفہ کے دل پہ ڈالی, تو وہ پورا وجود اس کا سمٹتا چلا گیا, سمٹتا چلا گیا, سمٹتا چلا گیا, حتیٰ کہ وہ گھل گیا, گھلنے کے بعد پگھل گیا, پگھلنے کے بعد ایک ذرہ ہو گیا. آپ نے اس ذرے کو اٹھا کے کپاس پہ رکھا, کا لے جا کر کے دفن کر دو, بار عشق کو یہ برداشت نہ کر سکتے. عشق کو آپ سمجھتے کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ ہم تو صرف نعروں کے عاشق رسول, ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس عین شین قاف ان 3 حروف کے اندر رکھا کیا ہے. جس دن لوگ عشق کو سمجھ جائیں گے, بلکہ آپ کو بتاؤں عشق وہ ہوتا ہے کہ یار کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. عشق جب کسی کو ہو جائے تو یار کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. اسی لیے جو یہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے نا,
ہمارے یہاں پر جس کو شیخ محی الدین ابن عربی نے پیش کیا، بعد میں سارے ہمارے اسلاف اسی کی تشریح کرتے رہے، وحدت الوجود کا مطلب لا موجودہ اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اتنے سب ہے، پھر یہ وہ کہتے ہو کہ ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ عشق جب ہو جاتا ہے تو عاشق تو اسی کی بات کرتا ہے نا کہ اس کو تو کوئی دکھتا ہی نہیں، اس کو تو کوئی دکھتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بات عشق کی ہے، اس منزل پر تو میں بھی فائز نہیں، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اللہ کرے کوئی عشق والے کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور ہمیں بھی وہ عشق نصیب ہو جائے جس سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ عشق وہ چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عشق کی بات آئی تو عرض کروں، ایک حدیث پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام دونوں میں سے کوئی ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ باغ کو پانی دے رہا ہے، اور باغ کو پانی دیتے وقت اس کی ملاقات ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ جا رہے ہیں، اللہ سے بس اتنی دعا کر دو کہ اللہ اپنا عشق میرے اندر عطا کر دے، اللہ میرا اپنے اندر اپنا عشق میرے اندر پیدا فرما دے۔ تو انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تم اس کو آپ کی دعا قبول کی اور اپنے عشق کا ذرہ عطا کیا، اپنے عشق کا ذرہ عطا کیا، پورا عشق نہیں، عشق کا ذرہ عطا کیا۔ پھر اس کے بعد برسوں بیت گئے تو وہ بندہ آپ کو دکھا ہی نہیں، باغ میں بھی نہیں دکھا، گھر میں بھی نہیں دکھا۔ تو جب دیکھا کہ ایک بندہ پہاڑ پر عالم تحجر میں ایسے آنکھ تان کر کے کھڑا ہے، تو انہوں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب پوچھا اللہ سے مولا کیا معاملہ ہے، کہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی، عشق کی، ہم نے ایک ذرہ دے دیا تو تمہارے سلام کی بھی اس کو خبر نہیں۔ یہ ہے عشق والوں کی شان، یہ عشق والوں کا مقام۔ دنیا جینا چاہتی، عشق والے مرنا چاہتے۔ یہ بڑی عجیب دنیا عشق کی، جس کو یہ مل جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کی زبان سے باتیں نکلتی جاتی ہیں تو پھر وہ عجیب دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عشق کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنی زندگی نارمل جیتے ہیں، جیسے ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ سرکار غوث پاک کہ اللہ نے ان کو کیسا زبردست عاشق بنا، عشق کی اس منزل پر فائز تھے کہ بچپنے میں اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ لیکن تھے صابر پاک کے پاس جو عشق تھا، آپ نے بیوی پہ ڈالا، وہ انتقال کر گئی۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ نے اپنے عشق کی کیفیت نان بائی پر ڈالی، وہ مر گیا، وہیں پر برداشت نہیں کر سکا۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے عشق کی۔ تو وہ بھی شمس الدین تبریزی بہت بڑے عاشق، وہ بھی سلسلے قادریہ میں حضور غوث پاک کے خلیفہ اور مرید ہیں وہ بھی۔ تو یہ بڑے قادری تھے، عظیم سلسلے قادریہ سے وابستہ بزرگ تھے۔ یہ دعا کرتے تھے کہ مولا جو عشق میرے دل میں ہے کوئی بندہ مجھے ملتا نہیں کہ میں یہ نعمت اس کے دل میں انڈیل دوں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ جائیں اور کونیا کی سرزمین پر وہ مولانا روم جو وہ جلال الدین رومی موجود ہے وہاں جائیں۔ اب اس بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں کہ پہلی ملاقات حضرت مولانا روم کی شمس تبریزی سے ہوئی کہاں؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کونیا میں ملاقات ہوئی وہ دوسری ملاقات تھی، پہلی ملاقات نہیں تھی۔ جب دمشق میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اس وقت ایک بازار سے مولانا روم جا رہے تھے اور شمس تبریزی بھی جا رہے تھے۔ تو ہلکی سی نظر پڑی، مولانا کو یوں لگا کوئی اللہ والا ہے، اور وہ بھیڑ میں غائب ہو گئے، نہیں ملے۔ وہ بہت ڈھونڈا انہوں نے، تلاش کیا لیکن نہیں ملے۔ ان کو جستجو تھی کسی کی، مولانا روم کے اندر بھی ایک آگ لگی تھی، جستجو تھی، تلاش تھی۔ اور یاد رکھنا کسی اہل عشق کی اگر دل میں تلاش ہے تو وہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گا۔ تڑپ سچی ہونی چاہیے۔ قرآن کہتے ہیں والذین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے راہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تلاش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، صدق طلب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر ملا دیتا ہے کسی سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر عشق کی سچی طلب اور تڑپ ہے
اگر کوئی پہنچانے والا نہ ملے تو پھر محبوب خود ہی ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے خود ہی عطا فرما دیتا ہے. تڑپ اگر کسی کی سچی ہو, کوئی ملے نہ ملے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہی انعامات کی بارش فرماتا ہے. تو پہلی ملاقات دمشق میں ہوئی, لیکن اس طرح حادثاتی ہوئی. دوسری ملاقات کا تذکرہ 3 واقعات پر مشتمل ہے. نمبر 1, آپ کی محفل سجی ہوئی ہے اور آپ الہیات کا درس دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو توحید باری پڑھا رہے ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں. شاگرد سے مراد بچے لوگ نہیں تھے وہاں. عام طور پہ جب بھی ہم طالب علم کہتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یا ہم جو وہ پڑھنے والے کہتے ہیں تو دماغ کے اندر ایک تصور ابھرتا ہے بچے. مولانا روم کے پاس یہ بچے پڑھنے نہیں آتے تھے, علماء پڑھنے آتے تھے اور آپ ان علماء کو درس دیتے تھے الہیات کا. تو اس وقت آپ اور سب سے مشکل درس الہیات کا ہے, اس لیے کہ عقیدہ توحید اس قدر مجہول ہے بیان کے اعتبار سے کہ آدمی اس کو سمجھا بھی نہیں سکتا اچھے سے. ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور جب آدمی بات کرے وحدت الوجود پر تو اچھوں کے ماتھے پہ پسینہ, بات ماتھے میں نہیں دانتوں میں پسینہ آ جائے. ادھر ہو تو کفر کی طرف جائے, ادھر ہو تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے, گمراہی میں گر جائے. بہت سیدھی راہ ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت جیسے لوگوں نے وحدت الوجود کی بات آئی تو منہ میں زبان کو دبایا, یوں دبا کر کے کہا آم کھاؤ پیڑ نہ گرے. آپ نے یوں سمجھایا. تو اور وہی آپ جو ہے وہ الہیات کا درس دے رہے, توحید باری سے پڑھا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا ہے خدا کے وجود کی دلیلیں کیا ہیں. ایسے میں حضرت مولانا شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ, جو اس وقت اب بظاہر آپ عالمیت اور مشیخت کے سارے لبادے اتار کر آپ ایک دیوانگی اور فقیری کی کیفیت میں تھے کہ لوگ آپ کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے. آپ تشریف لائے اور جب آئے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اپنوں کی محفل میں اجنبی آ جائے اور وہ چلتے چلتے سب کو چیرتے پھاندتے بیچ میں گھسے تو بیان کرنے والے کو ایک ناگواری کی کیفیت ہوتی ہے نا. جیسے کچھ لوگ ہیں جب بیان پورے شباب پر ہوتا ہے تو ادھر سے اٹھ کے ادھر جائیں گے, ادھر سے اٹھ تو بیان کرنے والے کو غصہ آتا ہے. کوئی اٹھے گا کوئی بیٹھے گا, ہے نا, وہ اس کے ذہن سے مضامین اوجھل ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ صبر والا ہے تو وہ بیان بھول کے ادھر ادھر گلی کوچے میں نکل جائے گا, کچھ کہے گا نہیں. کوئی جلال والا ہے تو وہ ڈانٹ دے گا. اس طرح کی کیفیت ہوگی. لیکن مضامین کا سلسلہ ٹوٹتا ہے, منقطع ہوتا ہے, اٹھنے بیٹھنے سے, چلنے پھرنے سے, حرکتیں کرنے سے. اب چہ جائے کہ کوئی بندہ بالکل آخری میں آئے اور سب کو چیرتا پھانتا آگے آ کر کے گھسے اور پھر اس میں بھی نماز روزے کے مسائل نہیں بیان ہو رہے ہوں, الہیات کا درس ہو رہا ہو, ادھر کی ادھر جڑ گئی, ادھر کی ادھر جڑ گئی, تو ایمان اور کفر کا معاملہ. بھائی مسئلہ بیان کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر تصحیح ہو سکتی ہے. مسئلے کے بیان کرنے میں اگر غلطی ہو جائے, وضو, نماز, طلاق, نکاح, تو اس میں گناہ ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کفر نہیں ہوگا. لیکن اگر الہیات کا درس ہو رہا ہو اور بات ادھر کی ادھر گھوم جائے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ سکتی ہے. تو ایسے ہی ہوا, آپ الہیات کا درس دے رہے ہیں اور بکھرے ہوئے بال, پھٹے پرانے کپڑے, اپنی مستی میں جھومتے ہوئے سب کو چیرتے ہوئے آئے اور بیٹھ گئے. آ کے بیٹھ گئے تو مولانا کو ناگوار گزرا, کیونکہ مولانا تھے مولانا. لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں, بعض لوگ مولانا کے مولانا ہونے میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کتنا برا بتا دیتے ہیں. ارے بھائی وہ مولانا تھے, اور جب وہ شمس تبریز سے نہیں بھی ملے تھے تو ان کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کا عالم یہ تھا. ایک مرتبہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے تھے, کھڑے ہو کر جھگڑا کر رہے تھے. جھگڑا کرتے ہوئے کہتا تھا کہ مجھے 1 گالی دے گا تو 10 سنے گا. اگر مجھے جیسے کہ آج کل کے لوگ ہیں, 1 گالی دے گا تو 10 سنے گا. مولانا وہاں کھڑے ہو کہتے بھائی مجھے دے, اگر 100 دے گا تو 1 بھی نہیں سنے گا, 1000 دے گا تو 1 بھی نہیں سنے گا. دونوں نے دیکھا تو قدم پکڑ لی, معافی مانگ. یہ شمس تبریز سے ملنے سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آپ جا رہے, راستے میں کتا سو رہا ہے, آپ کھڑے ہو گئے. اب کسی شاگرد نے کتے کو ہٹا دیا, کہا تم نے غلط کیا, جیسے رستہ چلنا تمہارا حق ہے ویسے رستے پہ سونا کتے کا بھی حق ہے, تم نے اس کی نیند کیوں خراب کی.
یہ مولانا روم تھے. حضرت شمس تبریز سے ملنے سے پہلے کچھ لوگ، خاص طور پر جاہل لوگ جو جاہل ہیں اور تصوف کی باتیں کرتے ہیں، وہ مولانا روم کو ہلاکو اور چنگیز سے کم بتانا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ وہ عالم تھے نا بھائی، عالم تھے، ان کے پاس اخلاق بہت تھا، بڑے بااخلاق تھے وہ. کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو شمس تبریز سے ملے تبھی سب کچھ بنے، لیکن واللہ میں آج سے 800-900 سال پہلے کے عالم کی بات کر رہا ہوں. آج کے علماء اتنے بااخلاق ہیں تو وہ جو 700-800 سال پہلے کا عالم وہ کتنا بااخلاق ہوگا، جو کتے کی نیند کا خیال کرتا ہو، جو لوگوں کو یہ کہتا ہو کہ اگر مجھے 1000 گالی دو گے تو ایک بھی نہیں سنو گے. اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اس کے کردار کا عالم کیا ہوگا، اس کے کیریکٹر کا عالم کیا ہوگا. بہت بااخلاق تھے مولانا روم. بس بات اتنی تھی، علم ظاہر سے مکمل لیس تھے. کچھ کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا شمس تبریز سے ملنے سے پہلے، کچھ کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا، کچھ تصوف کا علم بھی تھا. الہیات کے بارے میں تبھی تو سمجھا پا رہے تھے کہ جب علم ہوگا تصوف کا تبھی تو نا. اگر تصوف کا علم نہ ہو تو وحدت الوجود کے مسئلے پہ کون گفتگو کر سکتا ہے. تو مولانا روم کو یہ سب چیزیں پہلے سے تھی پتا، لیکن عشق کی آگ کا وہ جو معیار ہے جو ہم نے بیان کیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ حب للہ کی شدت ابھی اس مقام پر نہ تھی کہ جو مولوی روم کو مولائے روم بنا سکے. تو اس وقت شمس تبریز کی کسی کی تلاش تھی، اور پھر شمس تبریز کو کسی رومی کی تلاش تھی. اللہ اکبر. جب ملاقات ہوئی اس طرح سے تو تھے بڑے بااخلاق، الہیات کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے بھی ایسے چیرتے ہوئے آئے. مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، آپ پر ناگوار تو گزرا لیکن آپ نے ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ نہیں کہا. جبکہ اگر مائک خراب ہو جائے تو 10 منٹ ہم مائک پر ہی بولتے ہیں کہ بھئی مائک کیوں خراب ہے. اگر کوئی ووٹ کر کے جائے تو ہم اسی پہ تبصرہ، لیکن الہیات کا درس دینے کے باوجود اتنے اخلاق تھے، ایک جملہ نہیں کہا. البتہ انہوں نے درس کو منقطع کرتے ہوئے، درس کو کٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کیا ہے، یہ چیز یہ سب کیا ہے. تو اب آپ کا جلال اب نہ رک سکا اور پیمانے صبر لبریز ہوا، کیونکہ بیچ درس میں جو ہے وہ کٹ کیا نا، بیچ درس میں کٹ کیا. اور یہ چیز اچھی نہیں تھی بظاہر، یہ چیز بظاہر اچھی، لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. اسی لیے میں اپنے مبلغین سے بھی کہتا ہوں کہ جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، جب حدیث شریف پڑھی جا رہی ہو، کوئی بھی آئے آپ نعرہ نہ لگائیں، کیونکہ آپ کے لیے ہمارے لیے ذکر مصطفیٰ اہم ہے. اپنی محفلوں کی بات کرتا ہوں میں، اور محفلوں کی نہیں، وہ جانے جو کرتے ان کا کام. مبلغین کو میں منع کرتا ہوں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میرے دل پہ گویا کہ کھنجر چلتے ہیں. نعت پڑھی جا رہی ہو، لوگ نعت روک کر جب میرے لیے نعرہ لگاتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ ہم کیا ہیں؟ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو اور وہ کسی کے لیے روک دیا جائے، وہ بھی غلام کے لیے آقا کا ذکر رک جائے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ہاں کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے اگر کسی کا، میرا تو کھڑے ہو کر بھی استقبال نہ کیا کریں، لیکن اگر کسی کا کرتے ہیں کھڑے ہو کر تو چپ چاپ کھڑے ہو جائے، نعت شریف پڑھتے ہوئے بھی کھڑے ہو. میرے لیے تو کھڑے بھی نہ ہوا کریں، کوئی ضرورت نہیں. ہماری محفل کے اندر صوفیانہ رنگ ہونا چاہیے. دیکھو جو لوگ جس طرف ہے نا وہ چھلکا ہے، اصل و بودا تصوف ہے. تصوف اصل دین تصوف میں. لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، اس کی جڑیں کہاں سے ملتی. میں نے کہا احسان ہی کو تصوف کہتے ہیں. عربی میں اس کو احسان کا، اردو فارسی میں اس کو تصوف کہہ رہے ہیں. صوف یا تصوف. اور احسان کیا ہے، تصوف کیا ہے؟ لوگ جو بات کرتے سطحی باتیں کرتے، اور اہل تصوف اس کی ڈیپ میں بات کرتے ہیں. یعنی لوگ اگر تصوف سے دور ہو جائیں تو لوگ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن اہل تصوف اگر وہ علم کے تقاضوں کے ساتھ تصوف کی طرف ہے تو وہ بہت دین کے اصل مغز تک، گودے تک پہنچے ہوئے. دیکھیے جیسے عام لوگوں کے لیے قرآن پڑھیں اچھی بات، نہ پڑھیں کوئی آپ کے لیے گناہ نہیں، پڑھنا چاہیے، مسلمان ہے تو. ان صوفیہ کے یہاں یہ ہے کہ صوفی وہی ہے جو کم سے کم روزانہ 200 آیتوں کی تلاوت کرے.
صوفی کیا؟ دیکھو یہ لوازمات تصوف ہے. کم سے کم کتنی تلاوت اس کو کرنا اگر وہ صوفی ہے تو. لیکن آج کل تو صوفی کا مطلب ہی کچھ اور ہے. جتنے من بھائے اتنی انگوٹھیاں پہن لیجئے، آسان ٹائٹل ہے. پھر کوئی مخصوص کلر کا کوئی کالا کپڑا پہن لے، کوئی پیلا پہن لے، کوئی ہرا پہن لے، کوئی لال پہن لے. ٹھیک ہے، کچھ باڑ بڑھ جائیں، کچھ بڑے بڑے امامے بن جائیں، یہ تصوف ہے. لیکن یہ چٹنگ بازی ہے. اصل تصوف ہے. دیکھو تصوف قال کا نام نہیں، کہنے کا نام نہیں، حال کا نام ہے، عمل کا نام ہے. تصوف تھیری نہیں ہے، تصوف پریکٹیکل ہے. یہ ہے. تو اسی لیے آج دنیا میں جو سچے صوفیاں ہیں انہیں کوئی صوفی کہتا ہی نہیں ہے. حالانکہ کچھ صوفی کہلانے والے یقیناً صوفی ہو سکتے ہیں، ہم ان کو مانتے بھی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ غور کریں، 200 آیتیں تلاوت کرنا ہے، 200 آیتیں آپ کو پڑھنا ہے. اب آپ لوگ کہیں گے بھائی 200 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ آسان ہے، 50 بار قل اللہ پڑھ لیجیے، 50 بار قل اللہ شریف پڑھ لیجیے، اور پھر دیکھیے 200 سے زائد آیتیں ہو جاتی ہیں اس میں. لیکن اس طریقے کی باتیں ہیں. پھر اس طرح سے ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھانا کھائے، یا پھر پیر جمعرات رکھے، 13 14 15 رکھے، یا اگر یہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھ سکتا تو پھر اتنا کھائے. دیکھو صوفیہ کی تعلیم، کھانے کو تم کھاؤ یہ جائز ہے صوفیہ کے یہاں. کھانے کو تم کھاؤ، یہ نور بنے گا. اگر تم کھانا کھاؤ گے تو نور بنے گا، اور کھانا تم کو کھانے لگے تو وہ ظلمت بنے گا، اندھیرا بنے گا. اب کھانے کو میں کھا رہا ہوں یا کھانا مجھے کھا رہا ہے، کیا پہچان ہے؟ یہ بھی تو پہچان ہونی چاہیے. کھانے کو میں کھا رہا ہوں، کھانا ہوں تو کھانے کو میں کھا رہا ہوں. صوفیہ کہتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ تمہاری کمر درست رہے عبادت کرنے کے لیے، بس اتنا ہی کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں کھانا. اس سے زیادہ کھایا تو گویا کہ کھانا تم نے نہیں کھایا بلکہ کھانے نے تم کو کھایا. اور جس کو کھانا خود کھانے لگے پھر وہ تو مردار ہی ہے، کیونکہ زندہ چیز تھوڑی کھائی جاتی ہے. بھئی کون سی چیز کھاتے ہیں؟ مردار کھاتے ہیں نا، جو مر جاتا ہے یا مار ڈالتے ہیں. اگر مردار سے مراد یہ نہیں جسے شریعت مردار کہتی ہے، یعنی جس کو ذبح کر کے آپ نے مار ڈالا ہے. مری ہوئی چیزیں ہی تو کھاتے ہیں آپ، زندگی کوئی چیز تو نہیں کھاتے. بکری ذبح کر کے کھاتے ہیں، مار کے کھاتے ہیں، مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہیں، مار کے کھاتے ہیں، یہی ہے نا. اسی طریقے سے سبزی بھی جو ہے جب تک وہ اپنے جڑ سے وابستہ ہوتی ہے زندہ رہتی ہے، جڑ سے نکال لی جاتی ہے وہ مر جاتی ہے. تو اس کو بھی تو جڑ میں رکھ کر کے آپ نہیں کھاتے نا، اس کو بھی تو پکا کر کے کھاتے ہیں. تو جس دن آپ کھانا کھایا آپ زندے ہیں، جس دن کھانے نے آپ کو کھا لیا اس دن آپ مردے ہو گئے، ظلمت بن گیا، وہ نور نہیں بنا. یہ چیز ہے. تو بہرحال بات دور نکلتی ہے. میں تو ابھی عارف رومی کی طرف ایسا لگتا ہے شاید ایک ہفتہ اور جائے گا اس میں، لیکن میں اس کو طویل نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اسی پہ بات ختم ہو جائے. وقت بھی ہو رہا ہے کیونکہ 10:30 بجے اجتماع کے ختم کا ٹائم تھا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو 15 منٹ تو یوں ہی زیادہ ہو گئے. تھوڑا سا وقت اور آپ کا لے لوں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. تو چونکہ مولانا روم کی زندگی کا معاملہ ہے تو یہ بات ہو ہی جانی چاہیے. تو حضرت عارف رومی نے جب ان کو دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا یہ چیز یہ کیا ہے سب. تو انہوں نے پھر جلال میں، علمی جلال میں، اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے علم کے ساتھ کچھ جلال بھی ہوتا ہے، علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے. لیکن جہاں علم کے ساتھ تصوف آ جاتا ہے تو پھر وہ پانی ڈال دیتا ہے علم کا، پھر وہاں جلال نہیں ہوتا. تو یہاں جلال اب تو آئی گیا تھا. کہا یہ وہ ہیں کہ تم نہیں جانتے اس کو، تم نہیں جان سکتے. تو انہوں نے گھور کے دیکھا اور ساری کتابوں میں آگ لگ گئی، سب کتابیں آگ لگ گئی سب کتابوں میں. اب وہ دور پریس کا دور تو تھا نہیں کہ جا کر کے خرید کے لائیں. کوئی کتابی میلہ بھی نہیں لگتا تھا کہ آپ اٹھا کر کے لے کر کے آ جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. اگر کتاب چاہیے تو مصنف کے پاس جاؤ یا کسی کو بھیجو، پھر اس کی لکھی ہوئی کتاب میں سے خود لکھو، پھر آ کر کے پڑھو، مطالعہ کرو. یعنی کتنا مشکل تھا. آج اتنی آسانی کے دور میں لوگ کتاب نہیں پڑھتے، پی ڈی ایف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کتابوں کو بچپنے میں ہم حوالے دیکھ کر کے کبھی سوچتے تھے یا اللہ اس کتاب کی کبھی زیارت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، انٹرنیٹ نے ایک احسان یہ کر دیا
احسان تو اصل اللہ کا ہے، لیکن ترقی کا دور ہے، انٹرنیٹ کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، شر میں خیر ہے، کہ جن کتابوں کو کبھی سوچتے تھے کہ زیارت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ کے اندر آ جاتی، سیکنڈ میں آ جاتی۔ ایک شعر میرے ذہن سے نکل رہا تھا، میں نے قاری صاحب کو کہا کہ ذرا دیکھو بھائی، انہوں نے فوری طور پہ وہ شعر مجھے نکال کر کے دے دی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ کتنا ترقی کا دور ہے، پھر بھی ہم علم سے دور ہیں، حالانکہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ سے کہتا ہوں، مبلغین خاص طور پہ سنیں، اگر کوئی بندہ کتاب اس نیت سے پڑھے، علم اس نیت سے حاصل کرے قرآن اور حدیث کا، کہ میں نے رسول اللہ کی امت تک پہنچانا ہے، کس نیت سے؟ کہ میں نے حضور کی، اگر کوئی ایک سبق اس نیت سے پڑھے گا کہ میں نے یہ سبق، یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت حضور کی امت تک پہنچانا ہے، اللہ اس کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 70 صدیقوں کے برابر۔ یہ حدیث امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، 70 صدیقوں کے برابر۔ ایک سبق یاد کرنا امت تک حضور کی پہنچانے کے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ملے گا۔ مبلغین سے کہتا ہوں ہول سیل میں ثواب ملتا ہے، کوئی دین سے جڑے تو صحیح۔ آپ سے بھی کہتا ہوں سنی دعوت اسلامی سے جڑیے، آپ بھی کچھ کیجیے، آپ بھی دین پھیلائیے، دین کو آپ بھی عام کرنے والے بنیے۔ تو آگ لگ گئی کتابوں میں، ایک کتاب میں وہاں آگ لگی، ادھر تو پورا دل کا معاملہ زیر و زبر ہو گیا، حیران ہو گئے، کیا کر ڈالا دیوانے تو نے؟ تو آنکھ ڈالی، گھورا، آنکھ ختم، جیسی کی ویسی کتابیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں سمجھے گا بھی۔ یہ پہلا۔ دوسرا واقعہ اسی سے ملتا جلتا، وہی درس ہو رہا تھا، وہی آ کر کے بیٹھے، اور اس پر جب انہوں نے توجہ نہیں کی تو انہوں نے کتابیں اٹھائی اور حوض میں ڈال دیا، مسجد کے حوض میں۔ تو پھر وہ گھبرائے اور گھبرا کر کے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے حوض میں اتر کے کتابیں نکالی تو کسی پہ پانی نہیں تھا، بلکہ اس سے دھول نکل رہی تھی۔ تو تب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ تو نہیں جانے گا۔ تیسرا واقعہ جس کا انکار کسی نے نہیں، ان دو واقعات کا انکار بعض نے قبول کیا، بعض محققین نے قبول کیا، بعض نے انکار کیا، لیکن یہ تیسرا واقعہ ایسا ہے اس کا انکار کسی کو نہیں تھا۔ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ جب قونیہ تشریف لائے تو آپ ایک تاجر کے بھیس میں تشریف لائے، وہی حالت تھی آپ کی، بال بڑے ہوئے، لیکن آپ بحیثیت تاجر، اور وہی تجارت آپ کی ایسی تھی شمس تبریز علیہ رحمہ کی، ایک دن میں ایک مرتبہ کچھ بیچتے تھے، اتنا پیسہ مل جاتا تھا، ہفتے بھر کام آ جائے، بس اسی سے کام چلاتے رہتے۔ تو آپ ایک سرائے میں رکے تو حضرت مولانا جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پورے کر و فر اور عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ آئے، لوگ آپ کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے، اور انہوں نے دور سے دیکھا تو کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو مولانا شمس تبریز نے کہا کہ بایزید بستامی کے بارے میں دو چیزیں میں نے پڑھی، کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ خربوزہ کھانے کی سنت کیا ہے، یعنی حضور نے خربوزہ کھایا یا نہیں کھایا، کھایا تو کیسے کھایا، ٹھیک؟ تو اب کھایا تو کیسے کھایا یہ نہیں پتا، تو جب یہ نہیں پتا تو میں نے خربوزہ نہیں کھایا۔ کہا ایک تو سنت کی احتیاط اتنی کہ خربوزہ کیسے کھایا نہیں پتا چلا تو خربوزہ ہی نہیں کھائے، اور دوسری جگہ کہیں سبحانی ما اعظم شانی، کہ میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ تو ایک جگہ تو سنت کا یہ خیال، اور دوسری جگہ یہ کہتے سبحانی ما اعظم شانی، اور چونکہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وہ سید المعصومینوں کے یہ کہیں اور یہ کہیں سبحانی ما اعظم شانی، کیا مسئلہ ہے؟ تو مولانا روم نے کہا کہ بایزید روحانیت کے ایک مقام پر جا کر ٹھہر گئے، تو ٹھہر گئے تو اسی لیے کہنے لگے سبحانی ما اعظم شانی، اور رسول اللہ کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو جب حضور آگے کی منزل میں جاتے ہیں تو وہ پیچھے کی جو منزل ہے وہ حضور کو حضور کے منصب کے اعتبار سے کم نظر آتی ہے. تو حضور اللہ کی بارگاہ میں اس سے رجوع کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع فرماتے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کہی. پھر حضرت شمس تبریز نے کچھ بات کہی, اور بات جو کہی ہے وہ بڑی ہے بھاری بھرکم. مجمع اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس کو یہ بات کہی جا سکے. تو چونکہ مولانا روم شمس تبریز کا معاملہ ہے تو یہ تو خانقاہی عنوان تھا, یہ تو احباب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو چھیڑ دیں, لیکن جتنا عزم ہو سکتے اتنی بات کرتے. انہوں نے کوئی جملہ کہا, اور انہوں نے جو جملہ کہا تو ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی, اور یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑے بال والا, زلفی بکھری ہوئی زلفوں والا, پھٹے پرانے کپڑے والا تاجر کوئی تاجر نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہی ہے. اور سینے سے لگے, اور جب سینے سے لگے تو جو سینے کی گرمی عشق کی حضرت عارف رومی کو میسر آئی. ایک حجرے میں 6 مہینے تک, 6 مہینے تک ایک حجرے میں چھوڑا ہی نہیں. جو ایک بار سینے لگے, کیا پاور ہوگا شمس تبریز کا, کیا عشق ہوگا, کیا سوز و گداز ہوگا, کیا اسرار و رموز ہوں گے کہ ایک بار سینے سے لگے ہیں اور سینہ سینے سے ملا ہے. 6 مہینے تک ہاتھ نہیں چھوڑا. سارے شاگردوں کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, بیوی سے ملاقات نہ رہی, بس ایک ہی دھن ہے, شمس تبریز شمس تبریز شمس تبریز, ایک ہی دھن ہے. اور پھر عشق الہی کی وہ آگ لگی. وہ مولانا روم نہ کبھی شعر لکھتے تھے نہ کبھی شعر سنتے تھے. وہ مولانا روم جو محفل سما سے نفرت کرتے تھے, سما والوں پہ طنز کرتے تھے. وہ مولانا روم جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ, کر و فر کے ساتھ, شان عالمانہ مشیقت کے ساتھ گھومتے تھے. جب شمس تبریز سے عشق کے تار اور دل کے تار جڑے, پھر شعر کہنے لگے, سما سننے لگے, جہاں موقع ملتا وہیں پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی. لوگ شمس تبریز کو گالیاں دینے لگے. اس بڈھے نے آ کر کے, اس جاہل نے آ کر کے, اس گوار نے آ کر کے, اس اجنبی نے آ کر, لوگوں کے جملے نقل کر رہا ہوں واللہ وہ میرے مرشد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگوں میں سے, لیکن لوگوں کے جملے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے گالیاں دیتے تھے. اس نے بگاڑ دیا ہمارے مولانا کو. وہ مولانا جو درس حدیث دیتا تھا, درس قرآن دیتا تھا, واعظ و نصیحت کرتا تھا, لوگوں کو پڑھاتا تھا, اب یہ کسی کام کا نہ رہا, کسی کام کا نہ رہا. لوگوں نے کہا شمس تبریز کو چھوڑیں, شمس تبریز کو چھوڑیں. آپ نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. بالآخر شمس تبریز نے ایسا دیوانہ بنایا. مختلف روایتیں ملتی ہے, لوگوں نے سوچا کہ شمس تبریز سے اگر رومی کو چھڑانا ہے تو اسی طرح چھڑا سکتے ہیں کہ اب شمس تبریز کو قتل کر دیا جائے. اور بالآخر چپ چھپا کر کے حضرت مولانا روم کے مریدوں نے کہ بھئی نہ یہ ہم سے بات کرتے ہیں, نہ ملتے ہیں, نہ جلتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہ گئے, حضرت شمس تبریز کو شہید کر دیا. ایک قول یہ ہے جس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور بلکہ یہاں تک لکھا کہ حضرت شمس تبریز کو شہید کرنے والوں میں مولانا روم کے بڑے قریبی لوگ تھے, لیکن لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شمس تبریز کو شہید کر دیں گے تو عارف رومی کو ہم پھر واپس حاصل کر لیں گے. لیکن حضرت شمس تبریز کو شہید کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ دمشق چلے گئے, مولانا دمشق کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, نہیں ملے. اس کے بعد پھر دوبارہ پھر گئے, پھر تلاش کے نہیں ملے. کونیا میں ڈھونڈا, نہیں ملے. اناطولیا ایک علاقہ وہاں کا ہے, بڑا خوبصورت علاقہ, وہاں تلاش کیا, وہاں نہیں ملے. اس طریقے سے لیکن آپ ڈھونڈتے تلاش کرتے رہے, آپ کو وہ نہ مل سکے. پھر اس کے بعد مولانا روم کہتے تھے کہ میں تو شمس تبریز کو پا چکا ہوں, اب تک میں شمس تبریز کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا بلکہ اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. عشق کی وہ آگ لگی پھر مولانا کے دل میں. لوگ سوچتے تھے کہ شمس تبریز چلے جائیں گے تو مولانا ہمیں واپس ملیں گے, تقریریں ہوں گی, خطابیں ہوں گی, وہی گرما گرم محفلیں ہوں گی. مولانا نے دروازہ بند کیا اور پھر سب سے ملنا چھوڑ دیا, اور مولانا پھر ایک ہی دھن میں رہے. اور انہی دنوں میں مولانا نے جو ہے مثنوی مانوی جیسی کتاب تصنیف فرمائی جو پورا کے پورا عشق کا نصاب ہے. بہت خوبصورت کتاب ہے. اس میں مولانا حکایتیں بیان کرتے ہیں, اور جب حکایتیں بیان کرتے ہیں تو اسی پر آخرت بتاتے ہیں, اسی پہ عشق بتاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھو مولانا کتنی سادی بات کرتے ہیں. کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا ماضی قریب کا یا ماضی بعید کا کہ جو مثنوی لکھنے کے بعد اس نے مثنوی کو نہ پڑھا ہو. قرآن کے بعد جو ہے وہ مثنوی لوگوں نے بہت پڑھی, روتے رہتے تھے. اور مثنوی کی خصوصیت ہے اگر دل میں تھوڑی سی بھی عشق کی آگ
آگ ہے تو مثنوی پڑھی جاتی ہے اور آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. حالانکہ مجھے اتنا پڑھنا نہیں آتا اور نہ میری لے ویسی ہے نہ میری زبان ویسی ہے، لیکن میں مثنوی کو بزرگوں کے طریقے میں 2-3 اس کے اشعار پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مثنوی ہے کس چیز کا نام. مولانا لیکن بات کیسے کرتے ہیں؟ فارسی میں پوری مثنوی. تو فارسی میں وہ مثنوی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی آسان انداز سے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں انسان کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے. توجہ کرنا، انسان کی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے. اس کے پہلے پنے پر انسان کی پیدائش لکھی ہوئی ہے اور اس کے آخری پنے پر انسان کی موت لکھی ہوئی ہے. پہلا پنا بھی اللہ نے لکھا اور آخری پنا بھی اللہ نے لکھا. انسان کی زندگی کی کتاب کا پہلے پنے پر، پہلے صفحے پر زندگی، آخری صفحے پر موت. بیچ کے سارے صفحات ہیں خالی، اس کو آپ نے بھرنا ہے. انسان کی زندگی کے بیچ کے صفحات کو کس نے بھرنا ہے؟ انسان نے بھرنا ہے. اب انسان تیرے اختیار میں ہے، چاہے نماز بھر، چاہے غیبت بھر، چاہے نعت بھر، چاہے گانا بھر. تیرے ہاتھ میں چاہے نیکی بھر چاہے بدی بھر، وہ کتاب پوری ہوگی. پیدائش سے شروع ہوئی، موت میں مکمل ہوگی. پیدائش اللہ نے لکھی، موت اللہ نے لکھی، بیچ کا پورا تم کو لکھنا ہے. اب تم جو لکھو گے وہی تمہیں ملے گا. اللہ نے تو جو لکھا ہے وہ تو ختم ہے، وہ تو اس سے کم زیادہ نہیں ہوگا. بیچ کا ہم بھرنا ہے. سبحان اللہ کہو گے یا گالی دو گے، اللہ اکبر کہو گے یا غیبت کرو گے، تمہارے اوپر ہے. بھرو اپنی کتاب. کیسے بھر؟ اب تک کیسے بھری؟ حسد سے بھری، بغض سے بھری، انا سے بھری، تکبر سے بھری. کیسے بھری؟ دل کی صفائی سے بھری، مظلوموں کی مدد سے بھری، تقوی سے بھری، پرہیزگاری. کیسے بھری؟ اب آئیے ایک حکایت اور سن لیں کیسے سمجھاتے ہیں مولانا. مولانا اس طرح سمجھاتے ہیں دنیاوی مثال دے کر کے. کہتے ہیں کہ ایک دن، توجہ کرنا، ایک دن لیلا کے، مجنو کے دل میں خیال آیا کہ میں نے لیلا سے ملنے جانا ہے. مولانا اس طرح کی بات کبھی پڑھیے مثنوی کو، مزہ آئے گا. صوفیہ پڑھتے تھے اور اکثر صوفیہ اس کو تہجد کے بعد پڑھتے تھے. اس کو اردو میں کر. ہر صوفی اس کی زندگی میں ملے گا آپ مثنوی اس کی تو فرماتے ہیں کہ مجنو کو خیال آیا لیلا سے ملنے جانا. مجنو نے اونٹنی وہ لی جس نے کچھ دنوں پہلے بچہ دیا تھا. دیکھیے مولانا کی فکر دیکھیں کہاں تک پرواز، تخیلات کی پرواز کا ہے، ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں کہ مجنو لیلا سے ملنے چلا اور اس اونٹنی کو لیا جس نے کچھ دن پہلے بچہ دیا تھا. اب مجنو بیٹھا اسی اونٹنی پر. اب اونٹنی پر بیٹھا تو وہ لے کر کے چلا لیلا کے گھر کی طرف. اب جب وہ لیلا کے گھر کی طرف لے کر کے چلا مجنو، تو اونٹنی چلتی رہی. لیکن جب مجنو پر لیلا کی محبت غالب آ گئی، استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، تو نکیل ہوئی، چھوٹ گئی. تو اونٹنی نے کیا کیا؟ موقع کا فائدہ اٹھا کر جہاں اس کا بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے اونٹنی تو بچے کی طرف، وہ اپنے بچے کی طرف چل پڑی. مجنو کو پھر ہوش آیا تو اس نے پھر نکیل پکڑی اور پھر لیلا کے گھر کی طرف لے جانے لگا. اور پھر لے جاتے لیلا کی محبت غالب آ گئی، پھر وہ اس میں گم ہو گیا. اس کا فائدہ اونٹنی نے اٹھایا، پھر وہ اپنے بچے کی طرف جانے لگی. یہی ہوتا رہا، مہینوں گزر گئے لیکن مجنو کبھی لیلا کو پانے کے لیے منزل پر نہ پہنچ سکا. فرمایا یہی تمہاری مثال ہے، تمہارے جسم کی اور تمہاری روح کی. تمہاری مثال روح اور جسم کی. اسی طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں، اسی طریقے کی وہ باتیں بتاتے ہیں. بہت خوبصورت ان کی کتاب ہے. اور ان کی زندگی میں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور تھا. ایک بات آخری سن لیں، پھر اس کے بعد 2-3 شعر بطور تبرک جو ہے. ہلاکو چنگیز خان کا دور تھا، کسی نے بھی مقابلہ نہیں کیا اس کا. لیکن جب کونیا پر اس کی فوج آئی، کونیا میں جو چونکہ لوگ بڑے بگڑ چکے تھے، جرائم پیشہ ہو چکے تھے، کونیا میں فوج آئی تو لوگ بڑے پریشان ہوئے. بلکہ کونیا میں فوج آنے والی تھی تو بہت پریشان ہوئے. اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ سوچتے تھے کہ حل کیا ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لوگ پاپی ہیں، مجرم ہیں، گانے گاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کون مقابلہ کرے گا ان کا؟ تو کسی نے آ کر کے کہا اس کا مقابلہ کوئی ایک ہی کرے گا. کون کرے گا؟ کہ وہ جو عارف رومی کمرہ بن کر کے بیٹھا ہے نا تم سب سے ناراض ہو کر، وہی کر سکتا ہے. جب تلواریں ساتھ دے دے عشق رہنمائی کرتا ہے. عشق اتنی پاورفل چیز ہے
کہ عاشق سے کوئی نہیں جیت سکتا، عاشق پر تو شیطان بھی حملہ نہیں کر سکتا. تو یہ دنیا کی فوج کیا ہے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال، اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، فکر اقبال اردو زبان میں یا فارسی زبان میں فکر رومی کا ترجمہ ہے. اقبال جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ رومی کی زبان کہہ رہے ہیں، بلکہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا روحانی مرشد ہے رومی، میں نے جو سیکھا ہے رومی سے سیکھا ہے، بلکہ کہتے ہیں اس نے مجھے پڑھایا بھی ہے، میں نے عالم تخیلات میں اس سے پڑھا ہے، رومی نے مجھے پڑھایا ہے. فکر میرے اندر منتقل، عشق کی جو آگ لگی اقبال کے دل میں وہ رومی کا صدقہ ہے، اور رومی کے پاس شمس تبریز کا صدقہ ہے. اللہ اکبر. اور شمس تبریز کے پاس ہمارے مرشد سرکار غوث پاک کا صدقہ. یہ ایک تسلسل ہے، حالانکہ دونوں میں بہت دور کا بڑا فرق ہے. حضرت 7ویں صدی کے بزرگ ہیں عارف رومی، 14ویں صدی کے بزرگ ہیں اقبال، لیکن اتنا 700 سال کا فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک روحانی تعلق ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ کسی بزرگ کی کتاب پڑھتے ہو، جب آپ کسی بزرگ کی کتاب پڑھتے ہو تو ڈائریکٹ اس بزرگ کا روحانی فیض آپ پر جاری ہوتا ہے. اگر آپ پڑھنے میں مخلص ہیں تو وہ ان کی روحانیت آپ کو سمجھاتی ہے، ان کی روحانیت آپ کی مددگار ہوتی. تو کہا کہ اگر کوئی بچا سکتا ہے اس فوج سے تو دیکھو اقبال کہہ رہے ہیں عشق والوں کی طاقت قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یعنی عشق کی قوت وہ ہے جس سے ہر پست بالا ہو جاتا ہے، اور جب عشق کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے کوئی جیت نہیں پاتا. دیکھیے احد میں کون جیتے؟ عاشق جیتے. تلواریں جیتی کہ عاشق جیتے؟ بدر میں کون جیتے؟ تلواریں جیتی کہ عاشق جیتے؟ اسی طریقے سے کربلا میں کون جیتے؟ تلواریں جیتی کہ عاشق جیتے؟ آپ دیکھتے چلے جائیں، کوئی مارکا ایسا نہیں ہے جہاں تلواریں جیتی ہو، ہمیشہ عشق جیتا ہے. ٹکراؤ اگر تلوار اور عشق کو ہوا ہے تو جیتا عشق نے. دیکھیے ایک طرف 313 ہے، دوسری طرف کتنے ہیں؟ 1000. تلواریں تو ادھر زیادہ ہے، ادھر تو عشق. تو عشق کی تلوار وہ ہے جو جیتتی ہمیشہ ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، لوہے کی تلواریں جو ہے وہ اگر چل بھی جائے گردنیں کاٹ دیتی ہے، عشق کی تلوار اٹھتی ہے تو دوسرے کو بھی عاشق زار بنا دیتی ہے. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کہا کہ یہ رومی بچا سکے گا. لوگوں نے کہا وہ تو ہم سے ملتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے، پورے قونیہ سے ناراض ہو کر بیٹھے. کہا جاؤ گڑ گڑاؤ، رحم دل ہے، نرم دل ہے، اولیاء اللہ نرم دل ہوتے ہیں. لوگ گئے، دروازے پہ دستک دی، پہلے تو کھلا نہیں، واسطے دیے، دروازہ کھلا، ہاتھ پیر جوڑے، حضور کرم فرمائیں، لشکر سر پہ کھڑا ہوا ہے. بہت ڈانٹا، شمس تبریز کی شہادت پر بہت سست سخت کہا، لیکن جب بعد میں کہا کہ کونیا ہی الٹ جائے گا، ساری زمین تباہ ہو گئی، فرید الدین عطار شہید، فرید الدین عطار جیسا بندہ شہید ہو گیا، بغداد کا سہاگ اجڑ گیا، جو ہے وہ یہ گیا وہ گیا وہ گیا، بلخ گیا، سب گنانے لگے. اب کونیا میں وہ آ رہے ہیں، کونیا کی اینٹ سے اینٹ بجے گی. عارف رومی نے کہا سب اپنے دروازے بند کر لو، اللہ کی شان دیکھو. آپ وہاں سے نکلے گردن کندھے پہ مسلح لے کر، اور ایک ٹیلے پر جہاں پر فوج چاروں طرف سے جو ہے وہ قیام کیے ہوئے تھی، ٹیلے پہ گئے اور جا کر نماز شروع کر دی. جب چنگیزیوں کو پتا چلا کہ کوئی نماز پڑھا ہے، سمجھ گئے مسلمان ہے، کہا یہ مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں منہ چڑھا رہا ہے. چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کیے، تیر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے نکلنا شروع ہوئے، اور انہی کی فوج کو نقصان پہنچانا شروع ہوئے. تو آخری میں جب ان کے تیر چلاتے چلاتے بازو تھک گئے تو جا کر کے عارف رومی کے قدم پکڑے وہ، اور معافی مانگ کر کے وہیں سے پورا لشکر واپس لے کر کے چلے گئے. تلواریں اٹھی وہ نہ جیت سکا، ایک مرد کلندر نے کونیا سے سارے چنگیزیوں کو واپس کر. انہوں نے اپنی کتاب مثنوی شریف کا تعارف خود یوں کرایا ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں، لہجے پہ معاف کر دیجیے گا، آواز پر بھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. مثنوی معنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی. اور جب شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ صد کتابوں صد ورق در نار کن،
کیا کہ صد کتابوں صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ اور ایک شعر ان کا یہ بھی ہے، چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم غوث اعظم درمیان اولیاء۔ یہ ان کا کلام ہے، آپ کبھی پڑھیے، کبھی بانسری کے ذریعے، کبھی لیلا مجنوں کے ذریعے، کبھی شیر چیتے کے ذریعے وہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور ان کا وصال جو ہے وہ 5 جمادی الاخر کو سنیچر کے دن ہوا، اور اس پہ بھی توجہ کر لیں، بہت خوبصورت سی بات آ گئی ہے۔ ان کا وصال 5 جمادی الاخر کو ہوا، اور جب ان کے وصال کو 3 دن بچے تھے، سب سے بات چیت کرنا بند کر دیا تھا۔ مولانا صدرالدین قونوی رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو حالت دیکھی بہت کمزور ہو چکے تھے، کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یار کے اور ہمارے درمیان، محب اور محبوب کے درمیان صرف ایک لباس کا فاصلہ رہ گیا ہے، کیا اب اس فاصلے کو آپ مٹانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اب رہنے دو۔ اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے تو روتے ہوئے گئے اور کہا کہ اب شاید یہ نہیں رہیں گے دنیا میں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی سے آپ کی لیاقت